مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن ابني هذا لعل الله أن يصلح بها بين الفئتين عظيمتين من المسلمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رکالل عبدالستان GLC. محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے، مسلمانوں کا سن ہجری اسی ماہ مبارک سے شروع ہوتا ہے. آپ
لوگوں کو تو صرف اس کا اس لیے پتا ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی. مسلمانوں سے پہلے جو اور قومیں تھی یوم عاشورہ کو وہ لوگ بھی مناتے تھے. علماء کرام نے اس کی تفصیل لکھتے ہوئے فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی جس دن توبہ قبول ہوئی وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی. موسیٰ علیہ السلام کو جب دریائے نیل نے رستہ بنا کر دیا اور فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو سکھا میں اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی اور حفاظت فرمائی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے جب تختہ کاٹ سے چڑھایا تو اللہ پاک کا فرشتہ انہیں آسمان سے لے گیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. اور جس دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت جس دن قائم ہوگی تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ ہوگی. اس اعتبار سے یہ مہینہ عام ہے. یہود 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بھی رکھتا ہوں اور آئندہ سال اگر میں حیات رہا تو 2 روزے رکھوں گا 90 اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کو ملا ہے تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو جائے. مسلمانوں کی تاریخ میں ایک کیا ترین باب ہے یہ اس واقعے کا جس کی حقیقت جو ہے وہ تو ہے لیکن افسانہ نگاری اس قدر ہوئی کہ لوگ اس قدر گنو میں آئے. 2 قسم کے طبقے پیدا ہوئے. بعض وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی قرار دیا اور حکومت کا متلاشی اور لالچی قرار دیا. اہل سنت کی نظروں میں وہ بھی صحیح نہیں. اور بعض وہ ہیں جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آ کر کے کافی صحابہ کرام کو سب کچھ ختم کیا یا گالیاں دی. اہل سنت کا یہ بھی مسئلہ نہیں اور وہ اسے بھی پسند نہیں کرتے. فرمایا خیر الامور اور آخرہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت درمیانے درجے کی ہے. افراط و تفریط سے بچتی ہے وہ بدعات میں نہیں جاتی اور وہ تنقید اور چوتری کی طرف بھی نہیں جاتی. وہاں مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سالہ ہے کیونکہ نواز رسول جدھر بولتا ہے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی بات نہیں. اور مقام شہادت خود قرآن مجید بیان کرتا ہے اتنا اونچا ہے کہ خداوند عالم یوں فرماتے ہیں جو میری راہ میں شہید ہوا اب تمہارے منہ تمہاری زبان اس قابل نہیں رہی کہ تم انہیں مردہ کہو. ان کو میں نے بڑا اونچا مقام دے دیا. اس سے پہلے 2 ہی سکتے ہیں. ومن يطع الله والرسول فأولئك أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی. 4 قسم کے گروہ ہیں. انبیاء کرام کا گروہ صدیقین کی جماعت والشہداء والصالحین شہداء کی جماعت ہے نیکوکار لوگوں کی جماعت ہے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو بہترین ساتھی بناتا ہوں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا اللہ پاک کی طرف سے یہ فضل تقسیم ہوتا ہے خود بخود کسی کو نہیں ملا کرتا. صحابہ کرام کا زمانہ جو گزرتا چلا گیا پتی اپنے پاؤں پھیلاتی چلی گئی. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اور شہادت مسلمانوں کے لیے سبب ثابت ہوا. حضرت کریمین نے خود وہاں پر دروازے کی پہرے داری فرمائی.
ظالموں نے پیچھے سے آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا. اس کے بعد معاملہ بڑھتا چلا گیا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. اس کے بعد معاملہ اور بڑھتا چلا گیا. وقت کی مصلحتوں کی پیش نظر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں خلافت کا وارث یزید کو بنا دیا. اور یزید نے مدینہ منورہ میں اطلاع بھیج دی عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی سے میرے لیے بیعت لے لو. ادھر امام انبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان حضرات کا کیا مقام ہے. جس وقت میں یہ دونوں جگر پیدا ہوئے، دونوں ماں پارے پیدا ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اپنے پیارے نوازوں کے منہ پہ پانی پڑ پڑ کر دم کر کر کے چھڑکا. آپ نے دم بھی فرمایا اور ان کے لب اپنے لبوں میں لے کر انہیں بار بار پیار فرمایا. صبح سے لے کر شام تک کھلاتے تھے. کوئی اور دنیا میں ایسا نہیں جو حسنین کریمین کے سوا امام الانبیاء کے کنٹوں سے سواری کرتا ہو. علماء کرام نے لکھا ہے مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں. سیدنا حسین آ کر پشت پہ سوار ہو گئے. آپ نے سجدہ کو لمبا کر دیا، خدا کی حمد و ثنا کو لمبی کر دی، پر سر نہ اٹھایا. مبادا حسین گر جائے اور چوٹ چونا لگ جائے. اور ارشاد فرمایا جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن دور سے آ رہے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں. ارے مسلمانوں کو حکم ہے خطبے میں بات نہ کرو. خطبے کے دوران میں جب خطبہ شروع ہو جائے نماز نہ پڑھو، قرآن کی تلاوت نہ کرو. کسی کو کچھ کرتے ہوئے روکنا ٹوکنا بھی منع. لیکن حضرت حسن کو جب حضور نے آ کر دیکھا منبر کے نیچے تشریف لے آئے اور گرتے پڑتے حسن کو اٹھا کر سینے سے لگا کر فرمایا لوگوں اور لوگوں یہ میرا بچہ، یہ میرا بیٹا دو بڑی جماعتوں کے درمیان میں صلح کرانے کا ذریعہ بنے گا. فرمایا سیدنا شباب اہل الجنت الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا یہ دونوں بہشت میں جنت کے سردار ہوں گے. صحابہ کرام سے یہاں بھی ان کا بڑا مقام سمجھا جاتا تھا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے. مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے. تمام صحابہ کرام کو بدری صحابہ موجود ہے، احد کے شریک ہونے والے صحابہ موجود ہے. سب کو 500 مل رہے ہیں. آئی حسنین کریمین کی باری. فاروق اعظم نے فرمایا ان دونوں کو 5,000 5,000 دے دو. عبداللہ بن عمر بول اٹھے امیر المومنین میں بدری ہوں، میں ہر جنگ میں شریک ہوا ہوں اور میں ہر جہاد میں شریک ہوتا ہوں. مجھے 500 اور علی کے بیٹوں کو فاطمہ کے بیٹوں کو 5,000 کیوں مل رہا ہے؟ فرمایا خبردار کوئی تیرے دل میں ان کی برابری کا کبھی جان نہ آ جائے، کبھی دماغ میں تفکر نہ دکھانا. ارے تم نے پیسوں کو تو دیکھ لیا، تو یہ کیوں نہیں دیکھتا تیرا آقا کون ہے اور ان کا آقا کون ہے؟ اور تو یہ کیوں نہیں دیکھتا تیری اماں کون ہے، ان کی اماں کون ہے؟ تو نے یہ کیوں نہیں دیکھا ان کا نانا کون ہے اور تیرا نانا کون ہے؟ ان کی نانی مائی خدیجہ تیری نانی اور ہے. ارے ان کا نانا محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرا نانا کوئی اور ہے. تیرے دماغ میں برابری کا دھیان کیسے آ گیا؟ یمن کے ملک سے جوڑے آ گئے. صحابہ کرام نے فاروق اعظم نے تقسیم فرما دی ہے. اعلیٰ قسم کے 2 جوڑے سنبھالے رہتے ہیں. ہر صحابی سوچتا ہے فلانے جوان کو دیں گے، فلانے جوان کو دیں گے. لیکن جب سارے لوگ لے چکے کہ ساتھ فرمایا کدھر پہنچا ہے رسول کہاں ہے، فاطمہ کے لگتے جگر کہاں ہے، بلاؤ. یہ جوڑے میں نے اسپیشل طور پر ان دونوں کے لیے منگوائے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑا مقام ہے، صحابہ کرام کے یہاں بھی بڑا مقام ہے. آئی ہے باری سیاست کی، مدینہ منورہ میں آخر آ گیا. ان دونوں سے بیعت لے لو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہلے ہی شہید کر دیا گیا. حضرت حسن کا آخری وقت ہے.
بالکل آخری وقت ہے. حضرت حسین نے پوچھا بتاؤ بھائی یہ زہر دینے والا کون ہے؟ فرمانے لگے اگر بتاؤ تب بھی نقصان ہے، نہ بتاؤ تب بھی نقصان ہے. ارے بتاؤں تو اپنا گھر بدنام ہے، اور اگر نہ بتاؤں تو تیری جان بھی خطرے میں ہے. خود گھر والے نے زہر دیا، بادشاہ کے کہنے پر تو حضرت حسن کو زہر دے دے، میں تجھے اپنی بیگم بنا لوں گا. ارے کس کا نام تو لالچ کا یہ تو سما کہا. کبھی نہ سوچا کہ ہم کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور کسی جان سے مار رہے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری میں مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے. مکہ معظمہ میں آ کر قیام پذیر ہوئے. تمام بال بچہ بھی ساتھ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، دورے دورے تشریف لائے اور فرمانے لگے اے اطمینان اور میرے چچا سے کہتے ہیں نہ جا، اس حالت میں لوگوں کی طرف نہ جا. عراقی لوگوں نے تمہارے ابا سے بغا نہ کی، تمہارے بھائی سے بغا نہ کی، تم اس حالت میں وہاں جا کر لو بھیجا. فرمانے لگے مجھے انہوں نے فرمایا میرے پاس ان کے 3 خطوط موجود ہے. ارادہ پر واقعی چلے گئے. مکہ معظمہ میں آ کر کے بھی صحابہ کرام نے بڑا منع فرمایا. فرمانے لگے میں عزم دل جزم کر چکا ہوں، میرا ارادہ پکا ہو چکا ہے، اب اس کو توڑا نہیں جا سکتا. اور اگر یہ منظور ہے کہ 4 بچوں کے سامنے شہید کیا جاؤں تو میں انہیں بھی چھوڑ نہیں سکتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل کا منزل تشریف لے جانے لگے اور آپ نے اپنے سے پہلے مسلم ابن عقیل کو کوفے سے حالات جانچنے کے لیے بھیج دیا. مسلم ابن عقیل نے کوفے میں جا کر اعلان کر دیا لوگوں جنہوں نے حسین کے ہاتھ سے بحث کرنی ہو میرے ہاتھ سے بحث کر لے. لوگ اتنے اکٹھے ہوئے کہ لوگوں نے کئی ہزاروں کی تعداد میں بحث کرنے والے شامل ہو گئے. لیکن عبید اللہ بن زیاد نے اپنے محل سے اعلان کر دیا جو ان سے ہٹ جائے گا اس کو اتنا روپیہ ملے گا، جو حسین کی بیعت توڑ دے گا ہم اس کو اتنا بڑا عہدہ دیں گے، اسے سونا چاندی دیں گے، اسے جائیداد دیں گے، روپیہ پیسہ اللہ بہت ملے گا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ لوگ ٹوٹتے چلے گئے، لالچ سے مارے، سماجت سے مارے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن لوگ توڑتے چلے گئے. حالات یہاں تک مورخین نے لکھا ہے، مولانا ابوالقلام آزاد مرحوم فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں مسلم ابن عقیل کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی تعداد 40,000 کی تھی، عصر کی نماز میں 18,000 کی تھی، مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو 500 تھے، شام تیرا تو ایک بھی نہیں. سونے چاندی کو بٹورنے والے، جائیداد کو اپنانے والے، ہر طرح سے اپنا پیٹ بھرنے والے، نواز رسول سے طے کرنے کے بعد اپنا ہاتھ پھینک رہے. حالت یہ ہے کہ اب کوفے شہر میں مسلم ابن عقیل کا واپس کوئی نہیں بنتا. تمام لوگ الگ الگ پیسہ جو مل رہا ہے اس سے مسلمان کا ایمان کیسے میں دکھنا شروع ہوا آج تک دکھ رہا ہے. آج ہمارے ایمان کی قیمت پیسہ ہے، ہمارے قرآن کی قیمت پیسہ ہے، ہماری عزت اور آبرو کی قیمت پیسہ ہے. نام پھیرا تو اکیلے ادھر عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کرایا جو میرے حوالے مسلم ابن عقیل کو کرے گا اس کو اتنا انعام ملے گا. اللہ اللہ اور دیکھی نبی کے کھانے کا دم سماتا ہوا چراغ انعام اور اکرام کے لالچ میں لوگ مسلم ابن عقیل کو تلاش کر رہے ہیں. میں پکڑ کے لے جاؤں مجھے لالچ ملے گا. مسلم ابن عقیل پردیسی مسافر ایک تنگ گلی میں پریشان کھڑے ہیں. آگے دن ہوگا مائی کی نظر پڑ گئی، کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہیں، آپ ہیں کون؟ مسلم ابن عقیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے مائی آج تو کوئی بھی نہیں، میں پردیسی مسافر ہوں، غریب اختیار ہوں، نام میرا مسلم ابن عقیل ہے، حسین کا تیرا بھائی ہوں. انہوں نے مجھے یہاں سے بھیجا تھا. لوگوں نے اتنی کثرت سے بیٹھ کی کہ آج شام سارے بے وفا ہو گئے، میرے قدر کے کرتا ہے. اللہ غنی ایمان کی دولت میں سے ایک عورت کو مل جائے
کہنے لگے میرے گھر کو زینت بخشو، میرے گھر کو رونق بخشو، جب تک میرے دم میں مر جاؤں گی پر آپ کو دشمن کے حوالے ہرگز نہ کروں گی۔ مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں چھپا لیا، تلاش سے تلاش ہو رہی ہے، کلمہ پڑھنے والے تلاش کرتے پھرتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے تلاش کر رہے ہیں، نبی کے خاندان کے ایک فرد کو پکڑ کے دیں گے، وقت کا بعد کا انعام دے گا۔ اس صورت سے دولت بٹور رہے کیا ہے کیا ہے؟ آخرکار چراغ لگانے والوں نے چراغ لگا دیا، آدھی دن کے مکان میں چاروں طرف سے مکان کا گھیرا ڈال لیا گیا۔ خاندان نبوت شجاع بہادری کا پیکر ہمارے لگے حامی میری تلوار دے دو، میں مکانوں کا مقابلہ کر کے شہید ہونا چاہتا ہوں، اور اپنی طرح گھر میں بیٹھ کے مرنا میرے لیے اچھی موت نہیں۔ تلوار لے سے باہر نکلنے لگے، آگے دنوں باہر آئی اور آتے لوگوں سے کہنے لگی ہٹو میرے دروازے سے دور ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے مسلم ابن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو۔ کہنے لگے جب تک میں میرے دم میں جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میں مسلم ابن عقیل کو بالکل تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ اس ظالم نے تلوار ماری، عامر بن عروہ کو شہید کر دیا۔ مسلم ابن عقیل باہر تشریف لائے اور مقابلہ کرتے رہے، زخموں سے نڈال ہو گئے، چور ہو گئے، ایک دیوار سے سہارا لگا کر کے بیٹھ گئے۔ ایک کمینہ آ کے پڑا اور اس نے مسلم ابن عقیل کے لبوں پہ تلوار اور اس کے بعد بھی دغا دی، میری پناہ میں آپ آ جائے میں حفاظت کروں گا۔ اور مسلمان جب تو دغا کرنے سے آئے تو کافروں کو بھی شرمندہ ہے۔ مسلم ابن عقیل کو دغا کے ساتھ پناہ دی اور عبید اللہ بن زیاد سے جا کے حوالے کر دیا، انعام مارا، لالچ پورا کیا۔ آج کیا ہے وہی کس سے برابر کر رہے ہیں، دنیا میں ہمیشہ تاغوتی طاقتیں بھی رہیں گی، حق پرست بھی رہیں گے، وہ مار کھاتے رہیں گے، وہ کھلاتے چلے جائیں گے، وہ دولت بٹوریں گے، کوئی اپنا ایمان بچاتے چلے جائیں گے۔ حضرت حسین کو پتہ چل گیا راستے میں کہ مسلم ابن عقیل کو نہایت بے دردی سے شہید کر کے اور باہر پھینک دیا گیا۔ اور آپ چاہتے کہ واپس ہو جاؤں، لیکن مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم جب تک انتقام نہ لیں ہم واپس نہیں جائیں۔ کچھ آگے بڑھے، ارجن یزید نے ایک ہزار فوج کے ساتھ آ کر کے سیدنا حسین کا محاصرہ کر لیا۔ نماز کا وقت آیا، حضرت حسین نے فرمایا تم الگ نماز پڑھو گے یا میری بات؟ لوگ کہنے لگے کہاں ہمارا مقدس فاطمہ تو سارا کا نور نظر امام ہو، ہم نماز پڑھے۔ ایک ہزار یزیدی فوج نے امام حسین سے پیچھے نماز پڑھی اور کہا تم سے اس وقت امام کوئی نہیں، نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں، تلواریں بھی سنبھال رہے ہیں، چاروں طرف سے گھیر گھار کر لے آئے میدان میں۔ ادھر بیت اللہ کے زیاد نے خبر دے دی ایسی جگہ میں وہ کرنے دینا جہاں پانی کا آرام ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو حسین کے نانا تھے، قیامت میں حوض کوثر کے پانی کا متمنی ہے، وہ حسین کا پانی بن کر رہا ہے۔ وہ حکمت الدارات کے قبیلے علی مرتضیٰ کی اولاد اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کا پانی بن کر محدثین نے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے بھی اور اوروں نے بھی تفصیل سے لکھا ہے کہ سیدنا حسین نے 4-5 خطبے ارشاد فرمائے۔ عمر بن سعد سامنے کئی ہزار فوج لے کر اور آ گئے، سب کے سامنے کھڑا ہو کر ارشاد فرمایا لوگوں یہ بتاؤ ساری زندگی میں ساری عمر میں کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے تو نہیں دیکھا؟ ساروں نے اقرار کر لیا
اور لوگوں تمہیں مجھے کبھی نماز ترک کرتے تو نہیں دیکھا، سب نے اقرار کیا، اور تم نے کبھی مجھے کسی خیر کا مال کھاتے تو نہیں دیکھا، سب نے اقرار کیا۔ فرمایا تم نے کبھی سنا بھی نہ ہوگا کہ میں نے زنا کیا، سب نے اقرار کیا۔ اور لوگوں تم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہو، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرے سوا کوئی نبی کا براہ راست نواسا موجود نہیں۔ تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے ہم نے کھایا کبھی نہیں، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں فرمایا سید اور شباب الجنت الحسن والحسین۔ اور لوگوں اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے، مجھ سے عداوت ہے، تو میرے نانا کی قرابت کا خیال کرو اور میری ماں کی حرمت کا خیال کرو۔ تم مجھ سے تعارف کیوں کرنا چاہتے ہو؟ نہیں بات بنتی، کوئی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا اے صحیح لاؤ وہ تھیلے، خط نکال کر ڈھیر لگا دیا، تم سب نے ہمیں خطوط لکھ لکھ کر کے بلوایا، تمہارے قاصد میرے پاس آئے کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ کو تلاش کر رہے، آپ آ کر ہمارے قیادت فرمائے، ہمارا کوئی رہنما نہیں، اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تمہارے یہاں حکمران ظالم ہے، وہ جابر ہے، وہ حدود اللہ کو توڑتا ہے، خداوند عالم کی مقرر کردہ حدود کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے تمہارے بلانے پر میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اب اگر تم نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، یا کسی سرحد پہ جا کر کے کفار کے ساتھ جہاد شروع کر دیتا ہوں، یا پھر تم مجھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کو ملا دو، ہم آپس میں گفتگو کر لیں گے۔ لیکن یہ ظالم لوگ جانتے تھے اگر حسین ابن علی فاطمہ کو سارا کا دیتا اور یزید بن معاویہ آپس میں مل جاتے تو ہماری ہڈیاں گرم نہیں ہوگی۔ آج جس طرح نہ لگے، بالکل نہیں لگنے دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ قبیلے خاندان سے افراد پیاس سے نڈال ہو رہے ہیں، 20 آدمیوں کا دستہ پانی لینے کے لیے بھیج دیا، بڑی مشکل سے تیروں کی بارش میں مت سے بھر کے لائے۔ اندازہ لگاؤ آج پانی کس کو لے جانے دیتے ہیں؟ فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب پیاسی ہے، فاطمہ بنت فاطمہ پیاسی ہے، آج علی ابن، آج حضرت حسین کی اولاد پیاسی ہے، آج حضرت حسن کی اولاد پیاسی ہے، اور مسلمان کلمہ پڑھنے والے بڑے خوش ہو کر کے پانی روک رہے ہیں۔ اب تو وہ بات بھی نہیں رہی کہ آپ لوگ یہ کہیں کہ جو مسلمانوں نے روک کیسے دیا ہوگا؟ مسلمان کبھی پانی کے لیے روکتا ہے یا مسلمان کبھی کسی کا ظلم کرتا ہے؟ تم نے قریب کے دنوں میں دیکھا کہ مسلمان نے مسلمان کو کس طرح سے مارا، اور مسلمان کہلانے والے مسلمانوں کے کتنے جان کے، مال کے، آبرو کے، عزت کے، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ روپے پیسے کے بنا، لوگ جائیداد سے بھوکے، لوگ روپے پیسے کے بھوکے، دولت کے بھوکے، غلے اور کپڑے کے بھوکے، عورتوں کے بھوکے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار سمجھایا، یہ بات دیگرے سمجھایا، لیکن کوئی بات کارگر نہ ہوئی۔ ادھر سے مار کا کرم ہونے والا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوفے والوں، اگر میرے ساتھ کچھ اور سلوک نہیں کرنا چاہتے تو مجھے کم سے کم دعا اور استغفار کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، درود شریف کے لیے آخری رات مجھے مہلت دے دو۔ حسین مہلت مانگ رہے آخری رات کی عبادت کے لیے، سنت کی مہلت دی گئی، چاروں طرف سے محاصرہ کر رکھا ہے، گھیرا ڈالا، کچھ کھا نہ لیں، کچھ پی نہ لیں، ان کے کوئی چیز ہاتھ نہ لگ جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت پھر نصیحت فرمائی، تم ایسا ہرگز نہ کرو، مارے جاؤ گے، میرے خون کا بدلہ تم سے لیا جائے گا، تم بہت بری طرح سے تباہ ہو جاؤ گے، آسمان تم سے ٹوٹ پڑے گا، پہلے الہی آئے گا، تم مجھے قتل کر کے اپنے آپ کو کبھی ذلت سے نہیں بچا سکو گے۔ لیکن وہ نشہ کیسے لوگوں کو ادھر ادھر ہونے دے دیتا ہے؟ چنانچہ مار کا گرم ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے
ہوئی. ایک لڑائی میں حسین کے ساتھیوں نے کتنے ظالموں کو قتل کر دیا. ادھر عمر بن سعد بولا, ادھر دوست بولنے لگا اور کہنے لگا ایک دم حملہ کر دو, سچائی کیا پتھر مارے تو تب بھی مر جائیں گے. چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے, تلواریں اٹھا کر لے کر کے حسین کے خاندان پہ اور سب افراد کو گر پڑے. دیکھتے ہی دیکھتے میدان لہولہان ہو گیا. حاتم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ اور میدان میں آئے اور ظالموں سے لڑتے لڑتے چور ہو کر زخموں سے شہید ہو گئے. حضرت حسین نے اٹھایا اور پیشانی پہ کوسا دیا, اور میرے یتیم بھتیجے تجھے شہادت مبارک ہو. معصوم بچے کو گود میں لے کر سیدنا حسین آئے اور لوگوں کے سامنے رکھ کر فرمانے لگے, لوگوں تمہیں مجھ سے عداوت ہوگی, مجھ سے دشمنی ہوگی, میری ساتھ تمہارا حسد بھگت ہوگا. اس معصوم سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ ارے وہ اس کے لیے پانی چاہیے, زبان تالوں سے چپک گئی. دشمن کی طرف سے تیر آیا, بچے کے حلق سے پار گزر گیا. خون کی چلو بڑی آسمان کی طرف پھینک دی اور الہی فرمانے لگے, الہی دیکھ میرا آج فاطمہ الزہرا کا گھرانہ کتنا مجبور ہے. اور تو نے سے رونے کی آواز آنے لگی. فرمایا چپ کر جاؤ, استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. مدد پکڑو نماز کے ساتھ, نماز میں پاری شریک ہو جاؤ, نماز میں مشغول ہو جاؤ, تلاوت میں مشغول ہو جاؤ. ایک مانگنے والی اسی موقع پر فقیر نے کہنے کے دروازے پہ آ گئی. اندر سے آواز آئی, ساری عمر پیا کرتے تھے, کھلایا کرتے تھے, پہنایا کرتے تھے, آج تو تیسرا دن پانی کو ترستے چلا گیا. جن کا مقدر اچھا وہ اس وقت بھی کامیاب نکلے. محبوب نے طلب تک بیٹا ان کے ساتھ ہے, فاطمہ بیٹا دونوں چل رہی ہے. مولوی کہتا ہے کہ شور کی آواز آئی, اما کہنے لگی بیٹا دیکھ کے آؤ کیا بات ہے. اما ٹھہر گئی, بیٹا دیکھنے کے لیے گیا, واپس آ کر کے کہنے لگا امی جان لشکر حسین پہ کوفے کے ظالموں نے حملہ کر دیا اور وہ ان کو بے دردی سے شہید کر رہے ہیں. فرمانے لگی امی کہنے لگی, اور میرے بیٹے میں نے تجھے حلال کا جانا اور میں نے تمہیں بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا. ارے فاطمہ کے بیٹوں پہ ظلم ہوتا دیکھ کر مجھے بتانے کیوں چلا. ان کے ساتھ میں ان شریک ہو کر ان کے ساتھ تو کیوں نہ شہید ہو گیا. امی جان صرف بتانے آیا ہوں, میری اماں انتظار نہ کرتی رہے, میرا واپسی کا پکا ارادہ ہے. ہاں بیٹا تو بھی چلا جا. بیٹا جاتے دوڑ رہا ہے, اماں پیچھے پیچھے آتی کانپتی آتی ہے. میدان کے قریب پہنچی اور بیٹا جنگ میں شریک ہو گیا. ادھر ماں نے جھولی پھیلا دی, الہی میرے بیٹے کی قربانی کو بھی قبول فرما. حسین میں مل کر کے ساتھ دیا, ظالموں سے مقابلہ کیا. ادھر ماں نے ڈولی چلا رکھی ہے دعا کے لیے, ادھر بیٹے کا سر قلم کر کے اس ظالم نے ماں کی طرف پھینک دیا جو دیکھ رہا تھا. سر یوں ڈولی میں آ کے پڑا تو ماں نے روئی نہیں, دھوئی نہیں, جگہ پتا نہیں کری. ماں نے اپنے بیٹے کے منہ کو نہیں چوما, چاٹا نہیں, کوسا نہیں دیا, بلکہ ڈولی میں سے سر اٹھا کر میدان کی طرف پھینکتی ہوئی کہنے لگی, خدا کی راہ میں دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا ایک ایک فرد, علی اکبر, علی اصغر, قاسم ابن اصغر اور 72 تن شہید ہو گئے. اکیلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے. آپ نے فرمایا لوگوں مجھے نماز تو پڑھنے دے کر لینے دو. مگر لوگوں نے نماز کی اجازت نہ دی. سیدنا حسین کا دل دکھا, سیدنا حسین کا خاندان کا تراکل کر دیا. اللہ سے بندے نے فاطمہ الزہرا کے لگتے فکر نے اسی وقت دعا کر دی, الہی جو مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے انہیں ساری عمر میں کبھی بھی جماعت کی نماز نصیب نہ ہو.
قاتل حسین کی یہ پہچان ہے کہ انہیں جماعت کی نماز نصیب نہیں. سیدنا حسین نے دعا کر دی الہی مجھے قرآن میں پڑھنے دیتے, میں تیرے نبی سے قرآن میں نے سیکھا, میں آپ سے قرآن ہوں. الہ العالمین جو میرے قاتل ہو ان کے وسیلے سے قرآن کی قانت نکال لے. آج قاتل حسین کی یہ پہچان ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید پورا کبھی یاد نہیں ہو سکتا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم مجھے مہلت دو یا نہ دو پر میں اپنے رب کے حضور میں زندہ رہ ضرور ہوں گا. انہوں نے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے آگے بڑھ کر کے تیمم فرمانا شروع کر دیا. ایک طالب آگے بڑھا, اس نے ہاتھ میں نیزہ مارا اور دوسرے نے کندھے پہ تلوار مار دی. اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھو گویا خون سے وضو فرما رہے ہیں اور سربا سجود ہوتا ہے اللہ پاک کے حضور میں. اور سجدہ کس طریقے سے فرماتے کچھ ایسی معاویت ہوگی تاری اٹھانا سجدے سے, کچھ ایسی معاویت ہوگی تاری صحیح کہنا تو نیند آ گئی آغوش خنجر میں. ایسا سجدہ کیا کہ ہمیشہ کے لیے سر جھکا دیا. سر کا سجود ایسے ہوئے کہ سر اٹھایا ہی نہیں. رضی اللہ تعالیٰ نے سر سجدے میں رکھ دیا اور لوگوں کو یہ بتا دیا جو میرے مذہب سے ہوگا, جو میرے طریقے سے ہوگا, جو میرے اوپر ایمان رکھتا ہوگا, جو مجھے ایمان مانتا ہوگا, جو میرا اہل بیت کا محب ہوگا, جو ہماری محبت کرتا ہوگا, میں تمہیں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے سر سجدے میں دیا. ارے مرتے دم تک ایک بھی نماز قضا نہ کرنا, سر سجدے میں رکھا. آگے بڑھا, سیدنا حسین کا سر قلم کر لیا اور کہنے لگا آپ میرے اونٹ کو سونے چاندی سے رات کو میں نے فاطمہ الزہرا کے بیٹے کا سر الگ کیا ہے اور بات پہ سر لگا کر کے زمین کی کتاب جلوس بنا کر کے لے کے چلے. آخری وقت میں ایک بدماش نے یہ حرکت کی, خیمے کی طرف دوڑنے لگے. چنانچہ حضرت حسین کی نظر پڑ گئی. ارے آبروں کا مفہوم تو دیکھو, عزت کا تقدس تو دیکھو. فرمانے لگے اور ظالمو جن کی طرف چلے ہو تم نبی کی بیٹیوں کی طرف ہاتھ اٹھانے چلے ہو. ارے ابھی تو کھا جا رہے ہیں, ابھی میں چنتا ہوں, تم فاطمہ کی بیٹیوں کی طرف نظریں نہ اٹھاؤ, خیمے کی طرف آگے نہ بڑھو. ارے میری عزت کو نہ کٹو. خدا کی قسم نے نانوں نے سارے جان کی آبروں کی حفاظت فرمائی. دل کی طرف آگے بڑھ رہے, جلوس بنا کر کے لے کے چلے, بتا کے رو رہے, ہٹا بڑھا کر رکھا ہے, خود ہی پتھر اتارا, خود ہی شہید کیا اور خود ہی ماں کے پیٹ سے ماتم کرتے ہوئے چل پڑے. لوگوں کے بڑے ڈھنگ یاد ہے, پرانے کافی ہے مسلمان بابا. خدا اتنا بڑا ظلم کیا کہ پانی کا خطرہ نہیں, نماز کی اجازت نہیں, قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں, اور ادھر رونا پیٹا کو خود ہی شروع کر دیا. عبید اللہ بن جہاد کے دربار میں, ابن مرجانہ کے دربار میں جا کر کے سر رکھا اور بڑے فخر کو کہنے لگا میں گھر لایا. اور جب ایمان نکل جائے, جب آدمی پتھر دل ہو جائے, دل ہو جائے تو پھر رحم نکل جاتا ہے, پھر دل رحمی ختم ہو جاتی ہے. سیدنا حسین کے آنکھوں پر کام کی مار کر کہنے لگا اسی منہ سے ہمارا مقابلہ کرنے آیا تھا. رضی اللہ تعالیٰ کو پورے صحابی موجود ہیں. فرمانے لگا ظالم کیا کرتا ہے, خدا کی قسم میں نے بار دیکھا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں کو اپنے لبوں میں لے کر بار بوسا دیا کرتے تھے. کس کے منہ پہ کام کی بات کہنے لگا میں تیرے کو حصے کا لحاظ کرتا ہوں ورنہ کبا کرا دوں گا, میں تیرا احترام کرتا ہوں. فرمایا تو کیا احترام کرے گا, تو ظالم ہے, تیرا باپ ظالم تھا, تم سب ظالم. ایسے وقت اور پھر اجرے جامع مسجد میں آیا, آپ کہنے لگا خدا کا شکر ہے ہمیں سچا ہوئی. نعوذ باللہ
کساب ابن کساب مارے گئے، توبہ، یعنی جھوٹے کا بیٹا جھوٹا مارا گیا، اس نبی نہ صحابی ہے۔ آج تو لوگ اتنے کی آدمی کی کر سکنے ہیں، ارے کچھ نہ کر سکو، ایمان کا مظاہرہ تو کر۔ مسجد میں نبی نہ صحابی، پورا صحابیت سینکڑوں سال کی عمر ہے، چاروں طرف کھڑا کر لگا، کتاب تو تیرا ساتھ کا ساتھ، تیرا ساتھ کا ساتھ، حکم لے کر کے پرواز تو سیدنا حسین اور علی مرتضیٰ کی میرے سامنے توہین نہ کر۔ نبی کے داماد اور نبی کے نواسے کی برائی کرتا کبھی لگا کون ہے؟ جو پرانا صحابی ہے، دو اس کی، اس نے کہا میں اس دفعہ قرآن میں بڑا خوش ہوں، اللہ پوچھے گا اتنے پیار کا تیرا کیا جھگڑا تھا، میں کہوں گا میرے ہاتھ میں حسین کا دامن تھا اور یہ بدماش اسے پڑھا تھا۔ پھر اس پر کو لے کر کے دمشق پہنچے، مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے اس پر برا بنایا، میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ قتل کر دینا، مجھے بلا لیتے، میرے پاس لے آتے، یہ ہوا وہ ہوا۔ اور یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ان مقتولین شہداء کی لاشوں پہ شہید کر کے بھی صبر نہیں آیا، ان کی لاشوں پہ تھوڑے تھوڑا لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ترقی نہیں کرتا، ترقی کا کی کرے، ایک ہاتھ میں تمہارے میرے بھی ساتھ، ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں ہمارے شیطان کا کپڑا جو چاہے کرتے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ملاوٹ کرنی پڑے تمہیں سے کوئی ہٹتا ہے، رشوت ملے کوئی پھینکتا ہے کہ جاؤ یہ تنظیم میں نہیں کھاتا، جھوٹ بول کے دولت کمانی پڑے کوئی ہٹتا ہے، کسی کا گلا کاٹ کر اپنی تعداد بنانی پڑے تو باہر آتا ہے، جس کا نام نہیں لگتا وہ ولی، جس کا لگ جائے تو پورا توڑتا ہے۔ ادھر یزید کے دربار میں شامی سرکار بیٹھا ہوا، فاطمہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کی بہن کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یہ تو میرے حوالے کر دو، بڑی حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھائی سارا خاندان شہید کر دیا اور یہ سبھی سب بھی کہاں ہے؟ یہ کہنے لگا وہ پڑھنے والی ابھی جوان ہونے لگی ہے، وہ میری ہے۔ حضرت بول اٹھی، تم بھی بیوتکم لبرک الذین کتب علیہم القتال، خبردار قریب تم سب پہ موت آ جائے گی، تم حساب کی نظروں سے، گندی نظروں سے کس خاندان کی بیٹیوں کو تک رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں اس فاطمہ کی بیٹی ہوں جس نے آخری وقت میں یہ وصیت فرمائی تھی میری اگر موت دن میں آ جائے، میرا جنازہ پھر بھی رات کو اٹھایا جائے۔ تمہارے بچوں کو کھلایا پلایا، عورتوں کی بھی خواتین کی بھی خدمت کی، کئی روز تک مہمان رکھا، ان کے جو زیورات لوٹے تھے ان کا بھی نقصان کیا۔ ابھی تم سارے لوگ ایسے سوچ رہے ہوں گے تو بڑے تعلیم کے یار نبی کے گھرانے کی خواتین کی بالیاں اتار لی، ان کی چوڑیاں چھین لی، ان کے کپڑے اتار لیے، ابھی خدا نہ کرے جائے ادھر ہو جائے، پانی منہ میں پیچھے ڈالنے میں پہلے اس مرنے والے کی گھڑی اتارو گے، پانی کا گھونٹ بعد میں ڈالنا جائے گا، پہلے اس کے کچی جیب کو لے کر ادھر ادھر گئے دو، پتا نہیں ہم جو انہیں کی نظر لیتے ہیں کیا ہوگا۔ کسی کا کوئی میں تمہیں سپورٹ کر دو، یہ تمہارے سپورٹ ہے، چند دنوں کے بعد دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے، اگر سارے کو کھا کر کے سرکار بھی لے جائے اصل نہیں۔ دوسرے پر کہنے پر مدینہ منورہ کی خواتین قیدیوں کی تیاری کر دی، چند محافظ پاس کر دیے، ایک محافظ نے بڑا شریفانہ ہمدردانہ راستے میں برتاؤ کیا، یہ لوٹا پٹا خاندان اور یہ خواتین مدینہ منورہ پہنچی، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں حضرت زینب
نے فاطمہ بنت فاطمہ نے اپنی چوڑیاں اتار کر آپ سے قافلہ کے حوالے کی اور کہا راستے میں تم نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا ہے، اس لیے ہم تمہیں یہ سیوا دے رہے ہیں، تمہارا انعام دے رہے ہیں۔ ارے مدینے والے وہ حافظ تو بڑا اچھا نکلا، تو بڑا سنجیدہ نکلا، تو بڑا سمجھدار نکلا، میرے جیسا ہوتا تو ڈوب گیا ہوتا، لالچ میں مر گیا ہوتا، چوڑیاں پالیا واپس دے کر کے چلنے لگا، خدا کی قسم میں نے سونے چاندی کی لالچ میں تمہاری خدمت نہیں کی، البتہ انعام ضرور لوں گا، اور میرا انعام یہ ہے جب قیامت کا میدان حشر برپا ہو اور میرا ہمسر پوچھنے والا میرا ساتھی کوئی نہ بنے، جب میری بدا والی مجھے پھنسائے گی ذرا اپنے لالا سے کہہ کر میری شفاعت کرا دینا۔ میں نے یہاں کے لیے عاجز نہیں ہے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، کیوں؟ اس لیے تم اس خاندان کی مستورات ہو جو اس طرح کر شہید ہوئے تھے، تیتو کی گر تلاش ہے سب کو جھکا نماز میں، ہوتی ہے دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں، شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز، خنجر ظلم ہل گیا ہوتی رہی ادا نماز، اہل حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں، اور خاندان نبوت کے ساتھ لوگ لالچ میں کیا کر گزرے اور کیا کچھ ان کے ساتھ پھر بنا، کہتا مہمان اللہ کے آپ کو مہمان کی خوب کی، کھانا تو در کنار تھا پانی کی بوند تاک نہ دی، اور ظلم و ستم کو دیکھیے تیرے حلق پر توری، آج کی دریا کا سر بچ گیا نماز میں۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا میں نمازی، میرے ماننے والے بھی نمازی، میں قرآن کا حافظ، میرے ماننے والے بھی قرآن کے حافظ، میں آل نبوت کا بہت بڑا پروانہ، جو ہم سے محبت کرے گا وہ کبھی کسی کا حق نہیں کھائے گا، وہ کبھی بھی برائی کو دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا۔ بار بار کہا گیا یہی کھڑے کھڑے بیت کا اعلان کر دو تمہیں گورنری مل جائے گی، یہی کھڑے کھڑے پر اگر تم یزید کی بیت کا اعلان کر دو تمہیں خزانے مل جائیں گے، فرمانے لگے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میں اس ملک میں اس میدان میں ایمان کا سودا کرنے نہیں آیا، میری یہ گردن چل سکتی ہے پر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی، میں جھکانے نہیں آیا۔ اگر آج حسین نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا سرکاری کمرے والے کے سامنے میں کیا منہ لے کر جاؤں گا، میں وہ طرف دے کے جاؤں گا، قیامت تک کے مسلمانوں کو طرف دوں گا کہ خاندان کا خاندان ٹھکایا کو جا سکتا ہے، ارے اپنے بچوں کو اپنے نظروں کے سامنے دیوار کو کرایا جا سکتا ہے، اپنے خیموں کو لٹوایا تو جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن سے آنکھ نہیں آنے دینی، مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین اور ایمان پر آنکھ نہیں آنے دینی، یہ ہے حسینیت۔ حسینیت کا یہ مطلب نہیں محرم کے دن آئے 4 دن آہو کر لی، لٹا پٹی کر لی، ماتم کر لیا، شور و ہنگامہ کر لیا، اور جس کا حسین مر گیا ہو میرا حسین زندہ، میرا قاسم ابن حسن زندہ، میرا عباس زندہ، میرا علی اصغر زندہ، میرا علی اصغر زندہ، میرا ایمان ہے۔ قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے پاس جو ادا کی جماعت پہنچ گئی ہے، ارے میں چلاتا ہوں وہ ہر وقت میرے ساتھ مہمانی کھاتے ہیں، وہ میرے مہمان ہیں، میں شہیدوں کا میزبان ہوں۔ میں حسین
ساتھ نہ دو، باطل کا ساتھ نہ دو، ایسے لے کر کے صحیح مانوں کا ساتھ نہ دو، ہر کاموں کا ساتھ نہ دو، عزت اور صحتوں کا ساتھ نہ دو. یہ حسین کا سبق ہے، بچاؤ. رسموں کی بڑی پابندی بنا رکھی ہے لوگوں نے. سارے ماں باپ کی خبروں پہ جائیں گے. اگر کس خبر کا پیا اگر میں اپنے پیو کی خبر سے موڑی دار کھچڑ بیٹھا پیا گھر لے کے بیٹھا پکڑ کی پڑا سے کرتا کے پاس نہ کو تو پیو کی خبر سے موڑی دیدار کیوں جب میں نے پیو خوف کیا ان کو کھانے نہیں کھڑی آئی نظر ہمارے پیچھے موڑی دار گولی کھڑے آپ کھانے چاک کباب سے چاک تو پیو کی خبر سے موڑی دیدار بنا پانی سے ڈھکے نہ کرے یہ کہنے کو اطلاع کرو اطلاع کی تعلیم ہے. ابھی کیا کریں گا کھڑے گاڑی کو پانی پھر لینا پڑا پھر یہ وجہ نہیں ہے کیوں دینا مجھے قدر لکھنی کرے کہاں تمہاری یہ مسلمان تجھے نبی نے کیا بتایا تجھے نبی نے کیا سکھایا محرم کی 10 تاریخ آئے اللہ کا کر قرآن پر نماز پر سیدنا حسین کے سب کو پتا شہیدوں کے لیے اشارے ثواب کر خیرات کر جو بھی تو نے کرنا ہے وہ کر کوئی نہ بقایا قبروں میں بیٹھ کے کھاتے ہیں تاکہ مردوں کو دکھائے کہ دیکھو تم مر گئے ہو اور ہم یہ قرآن کھا رہے ہیں تمہارے اور تو میری راہ میں شہید ہو گئے تمہاری زبانوں کو اجازت نہیں کہ تم انہیں مردہ کہو کیوں وہ میرے یہاں زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے وہ میں جانتا ہوں. اللہ تمہارے کو تعالیٰ ہر مسلمان کو استقامت علی الحق نصیب فرمائے اور مرتے جب ہم سب کا کامل ایمان کو خاتم بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج شام کو عیسیٰ کی نماز کے فوراً بعد مسجد الخیر ممتاز آباد میں عیسیٰ کی نماز کے بعد مسجد الخیر ممتاز آباد میں کل ہفتے کی شام کو عیسیٰ کی نماز کے بعد جامع مسجد محمدی مولانا مرز گھر کا گھر میں بیان ہوگا. میں دونوں جگہ آؤں گا جس کا جیتا ہے وہ رات کو کل تشریف لے آئے. اللہ پاک ہر مسلمان کو ساتھ نصیب فرمائے.